السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی بہشتی زیور سے عقیدوں کا بیان۔ عقیدہ کس کس چیزوں پر کرنا چاہیے، کن جگہوں پر، کن چیزوں پر عقیدہ نہیں کرنا چاہیے، ان تمام باتوں کی جانکاری اس میں دوں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ عقیدہ تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے اور نہ کسی کو پیدا کیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجھا نہیں، اپنی بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کو بخشنے والا ہے، زبردست لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سماعت والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بنا اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہے اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے کھود کریت کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک اور حق اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لے جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ عقیدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بنا سوچے سمجھے کسی چیز پر عقیدہ کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کے بارے میں پوری تفصیلات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ صرف اللہ کی ذات پر ہی سچی عقیدہ ہونی چاہیے۔ عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو خدا تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کی پیدا کرنے میں بہت بھید ہے جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ میں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے،
بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسیع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ تمام لوگ جن کے بارے میں ہم لوگ بھی ابھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو۔ دیکھیے کتنے سارے پیغمبروں کے نام ہیں۔ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سارے پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی پیغمبروں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے بتائے ہیں راستے۔ بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس میں اور وہاں سے 7واں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں: جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں وہ نیک اور بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی کہ شیطان ہے۔ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے ساتھ عجیب و غریب معجزہ ہوتے رہتے ہیں، وہ عام انسانوں میں نہیں ہوتے ہو سکتے۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے درجہ کو پہنچ جائے، کتنے بھی آگے نکل جائے، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے، مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ وہ شخص شریعت کے خلاف ہو، وہ خدا کا دوست نہیں۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر بات بتائی گئی ہے عقیدہ کن چیزوں پر نہیں رکھنا ہے۔ ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اگر وہ شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں۔
اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، یعنی اپنے سے من گھڑت باتیں جو بنائی جاتی ہے اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہوئی ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید ہمارے پیارے رسول مقبول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا، اور دوسری کوئی کتاب یعنی کہ قرآن پاک کے علاوہ پھر آگے کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہی کتاب جو ہے قرآن مجید تا قیامت تک چلے گی، اور اسی پر ہمارے سبھی مسلمان ایمان لائے ہوئے ہیں۔ گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ اس کے نگہبان خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھیں، ان کی کوئی برائی نہ کریں۔ ان سب میں سب سے بڑا پڑھ کر 4 صحابی ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ تھے۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنیٰ درجہ کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں سے سچا سمجھیں اور ان سب کو مان لیں۔ اللہ اور رسول کی کسی باتوں میں شک کرنا یا ان کو غلط ثابت کرنا سخت گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پیچ کر کے اپنی مطلب بنانے کو معنی گڑھنا بددینی کی بات ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایمان کو برقرار رکھنا یہی سب سے بڑی ضروری بات ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا اللہ تعالیٰ سے، یہ کفر ہے۔ کسی سے عیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس 2 فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہے، جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم تمام بندوں کو پر جنت کی خوشبو نصیب فرمائے اور ہماری قبر کو روشن عطا فرمائے، اور وہ مزے میں پڑھ کر سو رہتا ہے، اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں،
پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہم لوگ نہیں دیکھتے، جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، بالکل ویسا ہی، اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے ہیں۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں، سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچا دے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچا دیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا، اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اور اس کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گی۔ ایک مدت اسی طرح سے ان کے حالات رہیں گے، اور یہاں پر مختصر اتنی ہی بتا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو چکی ہے، آگے پھر نیکسٹ ملاحظہ ہوگا۔